زرداری JIT یاد ہے آپ کو اچھے سے؟ آپ کو پتہ ہے 23 ارب روپیہ والنٹری ریٹرن ہو چکا ہے حکومت پاکستان کو. 17 ارب رپورٹ کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ 23 ارب ہے. 17 ایک ہے اور 9 پھر دیے تھے ملک ریاض کے بیٹے زین ملک. بلاول کیسے بچ گئے؟ ان کا اس لیے کہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی. کمپنی کا ڈائریکٹر اٹھائے گئے، پھپھو اٹھائی گئی، CEO کو کچھ نہیں کہا جا رہا، وہ چھوٹے ہیں. یہ تو کوئی لاجک. وہ دور جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا دور تھا، اور پرندہ پر نہیں مار پاتا تھا ان کے بغیر. آپ اتنے انڈیپینڈنٹ کیسے تھے کہ یہ سارا کام بہت انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہوا؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک کو فائدہ ہی ہوا. پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ زمین واپس ہوئی حکومت پاکستان کو. اسپیکولیٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں آپ کا سافٹ کارنر تھا. ان کی جب دبئی پراپرٹیز اور آف شور سارا نکلا تو آپ نے اس پہ، ان کا ایک اپارٹمنٹ نکلا تھا دبئی میں، دبئی پراپرٹیز میں. ٹھیک ہے، ملک ریاض بیچ میں آئے، انہوں نے مینیج کیا کچھ آپ سے رابطے. ملک ریاض نے کرنا ہوتا مینیج تو 9 ارب روپے اپنے بچا لیتا مجھ سے. عمران خان صاحب کے دور میں FIA کتنا انڈیپینڈنٹ تھا؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے علاوہ آپ جب مائنس بھی ہو گئے، آپ جب چلے بھی گئے اس کے بعد، وہ تو اپنے آپ محمد بن سلمان سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے جو میں کہہ دوں وہ ہو جانا. زیادتی نہیں ہو رہی جیل میں؟ آپ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرے. جس دن فارن فنڈنگ کیس کھلا اس دن آپ اومنی JIT کو بھول جائیں گے. خیرات زکوٰۃ کے پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں، جس دن یہ چیزیں کھلی تو آپ کو لگ پتہ چلے گا. قاضی صاحب کے ریفرنس کے پیچھے ایگزیکٹلی کون تھا؟ عمران خان صاحب ہے نا، ان کا ایک ہی پرابلم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، ذمہ داری اسی کی ہے. دباؤ میں نہ ہو کوئی. پرائم منسٹر کا دباؤ میں آ جاتا ہے تو پھر پرائم منسٹر بنا کیوں ہے؟ نہیں، اس کو کیا جوتے مارے تھے؟ سپریم کورٹ کا ایک جج ہے جو دیانتدار بھی ہے، ایماندار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. پر سائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور یا تو پھر تمہارا دماغ نہیں ہے. نون کا کوئی بڑا سکیم آپ کے دور میں؟ آپ نے سنا تھا نا کہ TT لگتی تھی اور توی والا اور بالٹی والا. یہ سارے کے سارے کیسز کے کاغذات میں نے دیکھے تھے. میں نے اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹے کیسز بنیں گے اگر بنیں گے تو. میرے جانے کے بعد وہ بھجوائے گئے NCA کو، نیشنل کرائم ایجنسی UK کو. انہوں نے بھی وہی کہا جو میں کہہ رہا ہوں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا منی لانڈرنگ کیس ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل جھوٹا تھا. جس پارٹی میں آپ شامل ہوئے ہیں ان کے مخالفین بھی ان پہ الزامات لگاتے ہیں کرپشن کے. آپ ان چیزوں کو پھر ڈیفینڈ کیا کریں گے پارٹی پالیسی کو لے کے؟ کیا کریں گے اس کو؟ میں ڈیفینڈ میں کیا کروں؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر. تو آپ کا تو بیک گراؤنڈ بڑا ڈینجرس، بڑا خطرناک بیک گراؤنڈ ہے. بہت کچھ مجھے جاننا ہے اس کے بارے میں. اور لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ساری چیزیں پوچھوں، آپ بتائیے کہ سندھ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا پلاننگ ہے؟ نواز شریف صاحب سے آج ملاقات آپ کی کتنی دیر کی تھی اور کیا بات ہوئی؟ میرے خیال میں قائد کے ساتھ میری ملاقات کوئی 25-30 منٹ کی ملاقات تھی. اور ظاہر ہے اپنے اس میں انہوں نے شاباش دی مجھے کہ سندھ سے اتنے زیادہ لوگوں نے پہلی مرتبہ لاہور آئے ہیں اور 21 تاریخ کو انہوں نے شرکت کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ان کے آنے کے ایونٹ کو جاتا ہے. لوگ تو آئے ہیں اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے کہ پکار رہے ہیں کہ میاں صاحب ادھر آ جائیں اور یہاں سر آ کر کے الیکشنز لڑیں. اور یہ اعلان تھا، لوگوں کی منت تھی، لوگوں کی آپ سمجھ لیں ایک ریکویسٹ ہے میاں صاحب سے کہ آپ وہاں پر آئیں اور وہاں پر آ کر کے سیاسی طور پہ آپ ملک کے لیے جو کچھ آپ نے اچھا کیا ہے، پنجاب کے لیے اتنا بہت اچھا کیا ہے، پہلے ہمارے لیے جتنا اچھا کیا تھا آپ نے، اپنا مان لے آئے تھے، انفراسٹرکچر بہتر کیا تھا، وہیں پہ پڑے ہیں. اور ہم پچھلے سالوں میں بہت ہی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. زرداری JIT یاد ہے آپ کو اچھے سے؟ جی ہاں. خود سے کچھ آپ میرے سوال کرنے سے پہلے ان دنوں کی کوئی یاد اگر آپ شیئر کر سکیں. ان دونوں کی تو سر بہت ساری یادیں ہیں، لیکن JIT کا میں رزلٹ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. اس JIT میں آپ کو پتہ ہے 23 ارب روپیہ کہ VR ہو چکے، والنٹری ریٹرن ہو چکا ہے حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو، اس JIT کے رزلٹ کی وجہ سے. میں نے کچھ 17 ارب رپورٹ کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ 23 ارب ہے؟ نہیں،
17 ایک ہے اور 9 پھر دیے تھے ملک ریاض کے بیٹے زین ملک نے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو وہ صرف 11 ریفرنسز فائل ہوئے ہیں, 35-36 ابھی تک انکوائریاں پڑی ہوئی ہیں. بلاول کیسے بچ گئے تھے, کیا ہوا تھا؟ وہ ان کا اس لیے کہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی اور وہ آتے نہیں تھے ان میں اس پیرائے میں. تو جو تھا وہ کیا تھا میرے خیال میں جے آئی ٹی نے. نہیں, وہ کمپنی کا ڈائریکٹر اٹھائے گئے, پھپھو اٹھائی گئی, سی ای او کو کچھ نہیں کہا جا رہا, وہ چھوٹے ہیں, یہ تو کوئی لاجکلی. یہ جو بات ہے نا وہ کیا تھا نیب نے. ہم نے کی تھی انکوائری کے سارے کاغذات بنا کر کے ہمیں چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے کہا تھا کہ یہ نیب کو دے دو, وہ خود ہی ریفرنسز بنائیں گے. اب انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ مجھے اخبارات سے اور ٹی وی سے ہی معلوم ہوا. یہ انیشیٹ کیسی ہوئی تھی زرداری جے آئی ٹی, انیشیٹ کیسے ہوئی تھی؟ اس کو زرداری جے آئی ٹی نہیں کہیں گے, اس کو اومنی گروپ جے آئی ٹی کہیں گے. ہوا یہ تھا کہ کچھ ایس ٹی آر جنریٹ ہوئی تھی سپریم سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے, وہ ایف آئی اے کے پاس آئی تھی. ایف آئی اے میں جب گیا تھا تو وہ انکوائری چل رہی تھی. تو انکوائری چلتی رہی تو سپریم کورٹ نے کام جب بڑھنے لگا تو ہم نے اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کر دیا. تو جب ٹیم ایکسپینڈ ہوئی اور خبریں ادھر ادھر سے چلیں تو اس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. پھر انہوں نے کام کا کوانٹم دیکھتے ہوئے 2-3-4 مرتبہ تو انہوں نے ہمیں بلایا بھی, اور ان کو یہ لگا کہ یہ تو بہت زیادہ کام ہے. تو انہوں نے پھر ایک جے آئی ٹی بنائی جو کہ ایف بی آر کے ایک افسر تھے, اس میں ایک اسٹیٹ بینک سے افسر تھے, ایک ایس سی سی پی سے افسر تھے اور ایک نیب سے افسر تھے. ہم لوگوں نے مل کے وہ بنائی تھی. ہاں, ہیڈ اس کو ایف آئی اے کر رہا تھا اور بلڈنگ بھی ایف آئی اے کی استعمال ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ انکوائری انیشلی ہماری تھی. بعد میں وہ سارے کے سارا جو ریکارڈ تھا وہ ہم نے سب کا سب نیب کو دے دیا. نہیں, وہ دور جنرل فیض کا اور جنرل باجوہ کا دور تھا اور پرندہ پر نہیں مار پاتا تھا ان کے بغیر. تو ریاستی اداروں کے ان پٹ کے بغیر یا آپ اتنے انڈیپینڈنٹ کیسے تھے کہ یہ سارا کام بہت انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہوا, یا ریاستی اداروں کی کوئی مداخلت اس میں نہیں تھی, کوئی موٹیو نہیں تھا؟ نہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ تو ہمارے ساتھ ایک آئی ایس آئی بھی کوآپٹیڈ تھی, وہ بھی ہمارے ممبر تھے, لیکن چیئرمین ہمارے وہ تھے احسان صادق صاحب, چیئرمین تھے اس جے آئی ٹی کے, اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس تھے اس میں جو کہ کام کرتے تھے صبح سے لے کے رات تک. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ صبح, اس لیے کہ ہم نے ہر 15 دن رپورٹ دینی ہوتی تھی اس جے آئی ٹی نے, ہم نے نہیں, اس جے آئی ٹی نے بیٹھ کے رپورٹ دینی ہوتی تھی. تو جو رپورٹ رائٹنگ سے 2 دن پہلے صرف اور صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک افسران یہی کام کیا کرتے تھے. ہم نے اپنے ریسورسز جو تھے وہ پنجاب سے, کے پی سے, بلوچستان سے منگوا کے ان کے حوالے کیے تھے, جو کہ لکھتے تھے صرف. تو بہت زیادہ کام تھا, بہت زیادہ کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے اس ملک کو فائدہ ہی ہوا. اس ملک کو فائدہ ہوا, پتہ نہیں کتنے 1000 ایکڑ تو زمین واپس ہوئی, پتہ نہیں کتنے 1000 ایکڑ زمین واپس ہوئی حکومت پاکستان کو. اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس کا بھی اس میں حوالہ ہے, وہ جو ملک ریاض والے 190 ملین پاؤنڈز, اس کو اومنی گروپ کا اس سے کیا تعلق؟ اچھا, اس والے علیحدہ نہیں, وہ تو القادر ٹرسٹ ہے شاید. ان کا القادر ٹرسٹ نہیں. آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں پہ جو منی لانڈرنگ کی جو شروع ہوئی تھی ملک ریاض کے خلاف, اس میں ہماری جے آئی ٹی کا بھی ذکر ہے اس ڈیسیشن میں. تو اب میں نے تفصیل سے تو وہ نہیں پڑھی, اس لیے کہ وہ تو ابھی آئی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسرا اسپیکولیٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں آپ کا سافٹ کارنر تھا, ان کی جب دبئی پراپرٹیز اور آف شور سارا نکلا تو آپ نے اس پہ, آپ شاید دباؤ میں تھے, یا ملک ریاض بھی اس میں آ گئے, یا واٹ ہیپنڈ, آپ اس میں کریکٹ کیجئے, کیا اصل میں ہوا تھا؟
ان کا ایک اپارٹمنٹ نکلا تھا دبئی میں، دبئی پراپرٹیز میں، اس کے انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے جو کہ جائز تھے. ہم نے یہی رپورٹ اسی طرح سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی. پھر ان کے پر ٹیکس لاز کے تحت ان کو اس سپریم کورٹ نے بھجوا دیا تھا FBI کو. ظاہر ہے مطلب ٹیکس میں کوئی دیکھ لو اگر اس میں کچھ ہے تو. نواز شریف کیس، دیگر کیسز ٹیکس کے مد میرٹ جو ہے وہ ٹریٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹیکس کے مد میرٹ ٹریٹ کرنا نہیں سافٹ کارنر تھا. یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ ٹریل پوری مل رہی تھی. پر ہمارے حساب سے جو ہمارا تھا کہ وہ کرمنل ہماری طرف سے نہیں بنتا تھا. ہم تو دیکھیں نا ٹپکل FIA کرتی تھی کہ کوئی پیسہ جو رشوت کا ہو. لنگر گپ تھی کہ ملک ریاض بیچ میں آئے، انہوں نے مینیج کیا کچھ آپ سے رابطے. ملک ریاض نے کرنا ہوتا مینیج تو 9 ارب روپے اپنے بچا لیتا مجھ سے. اللہ تعالیٰ کا کرم، مینیج صرف اللہ کرتا ہے، مینیج صرف خدا کرتا ہے، مینیج صرف مدینہ والی سرکار کرتی ہے. تو اس میں پھر آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹلی یہ بھی علیمہ خان صاحبہ والا بھی فیصلہ آپ سمجھتے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کیا تھا اور انہوں نے FBI کو بھجوا دیا، تو پھر پتہ نہیں FBI نے کیا کیا تھا. نہیں، وہ جو ٹریل بنتی ہے وہ لوگ جو اب کہتے ہیں، جو حقیقتیں پرتیں کھلتی ہیں کہ فیض صاحب، باجوہ صاحب، سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب، یہ ایک ٹرائکا بن کے چیزوں کو چلا رہی تھی، موٹیو تھے، دباؤ تھا، پریشر تھا. تو آپ تک ان ساری چیزوں کی ہیٹ کیسے نہیں پہنچتی تھی؟ اور آپ چیئر بھی کر رہے تھے، JIT کو FIA چیئر کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ISI ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی، JIT میں ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. مطلب دیکھنا یہ 4 5 6 ڈپارٹمنٹس کا ایک وہ تھا، جوائنٹ وینچر تھا، جوائنٹ وینچر تھا، اور اس کو ہیڈ FIA کرتے تھے. اور ظاہر ہے جہاں پہ وہ سویلین فیس کے طور پہ نہیں سویلین فیس کے طور پہ نہیں، انویسٹیگیشن کرتے بھی ہم تھے. ظاہر ہے ہمارا ہی کام تھا. FBR ٹیکس کے میٹرز کو دیکھتا تھا اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس ہمیں دیتا تھا. اسٹیٹ بینک کے افسر ہمیں اسٹیٹ بینکوں سے ڈاکومنٹس لے کر کے دیتے تھے اور ان کے آڈٹ وغیرہ میں سپورٹ کرتے تھے. ظاہر ہے مطلب جو کام بہت زیادہ تھا. تو پھر پہلے تو میرے خیال میں 2 لوگ آئے تھے یا 3، بعد میں تو وہ بھی کوئی 12 کے قریب تھے. اچھا، تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا پورا ایک تھیسس بھی ہے اور آپ کا ایک سٹینڈنگ بھی موجود ہے، جس میں عمران خان صاحب بھی اس میں آپ نے ریفرنس والے معاملے میں قاضی صاحب کے اور دیگر سارا معاملہ، زرداری صاحب والے معاملے میں اومنی JIT شامل ہے. نون کا کوئی بڑا سکیم آپ کے دور میں یا کوئی کنوکشن یا کوئی یاد آپ کو؟ نہیں، ایک بتا دیں. اچھا، ایک میرے خیال میں تھا، وہ امیر مقام صاحب کا تھا، کے پی سے ان کا تھا. پھر ان کا کوئی جو بھی تھا، مجھے ہلکا یاد پڑتا ہے چونکہ میں اب وہ کر رہا ہوں. تو وہ تھا، اور باقی تو سارے کے سارے کیسز نیب کو بھجوا دیے تھے، اس لیے کہ میں نے سارے کیسز پڑھے ہوئے. یہ جو خاص طور پہ آپ نے سنا تھا نا کہ ٹیٹیاں لگتی تھیں اور توی والا اور بالٹی والا، یہ سارے کے سارے کیسز کے کاغذات میں نے دیکھے تھے. میں نے اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹے کیسز بنیں گے اگر بنیں گے تو میرے جانے کے بعد وہ بھجوائے گئے NCA کو، نیشنل کرائم ایجنسی UK کو. انہوں نے بھی وہی کہا جو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب کا منی لانڈرنگ کیس ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل جھوٹا تھا. یا پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب NCA نے کہا، یا ریفرنس اچھے سے فائل نہیں ہوا تھا؟ آپ کے خیال میں جو NCA نے کہا وہ غلط کہا ہوگا یا صحیح کہا ہوگا، یا کسی کے پریشر میں آئے ہوں گے، یا وہ بھی میرے پریشر میں آئے؟ سوال آپ کی اجازت سے ریفریز کر دوں؟ جناب، جب FIA کے چلان منی لانڈرنگ والا شہباز شریف صاحب کا، شاہد اسلم ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، FIA کور کرتے ہیں، انہوں نے پڑھا، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے بڑا
پروسیکیوشن سے پرائمریلی ایک سوال پوچھا. بیسیکلی تو وہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ تو منی لانڈرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن پہ چلان پورا نہیں اتر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیسہ آیا ہے, کہاں سے آیا یہ بھی نہیں بتا رہے, پھر لگا کہاں یہ بھی نہیں بتا رہے. تو وہ شاید ریفرنس پھسپھسا تھا یا کچھ میں آپ کو تحقیقات ٹھیک نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک عرض کروں, اس کا جواب ایک ہی ہے. مجھے اب تفصیل اتنی زیادہ یاد نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو میرے خیال میں 6-7 سال ہو گئے. لیکن اس وقت میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں, منی لانڈرنگ کے لیے سب سے پہلے جو پیسے ہیں وہ بلیک منی ہونی چاہیے یا کرائم پروسیڈ ہونا چاہیے. اس میں کرائم پروسیڈ نہیں تھا. کرائم پروسیڈ نہیں تھا تو ڈیفینیشن پورا نہیں اترا, تو مطلب ہے ٹوکری میں چلا جاتا ہے پھر وہ. اچھا, لیکن اس کے برعکس شہباز شریف صاحب نے جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پروسیکیوشن ٹیم چینج کروا لی. جب میرٹ پہ ہو رہا تھا تو ایکویٹل اسی سے لیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک ہی سرٹیفکیٹ کافی ہے, NCA کا سرٹیفکیٹ, نیشنل کرائم ایجنسی. تو انہوں نے تو نہیں کوئی پریشر میں تو نہیں آ گئے. شہزاد اکبر اور ڈاکٹر رضوان صاحب نے, اللہ غریق رحمت کرے, اس دنیا میں نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مل کے یہ چلان مرتب کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ چونکہ چلان پڑھا نہیں ہے, میں نے چونکہ ڈاکومنٹ سرسری 6 سال پہلے دیکھے ہیں, اور میں کوئی اپنی بہت بڑی چیمپئن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن میں انویسٹیگیٹو آدمی ہوں. اس وقت تھا, ظاہر ہے اب چیزیں بھول بھی جاتا ہے انسان. PTI میں بھی جا سکتے تھے, پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے تھے, نون میں کیوں آپ گئے؟ آپ JUIF میں بھی جا سکتے تھے, MQM میں بھی جا سکتے تھے, آپ کیوں نون کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے ان لوگوں کا ایک تو 2 چیزیں, میاں نواز شریف کا ویژن, 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحران سے نکالا ہے, اور پنجاب کی ترقی, اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم ہے, سندھ میں جو انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے PMLN کی حکومت آئی, امن و امان اور ڈسٹریبیوشن آف لینڈس. چوتھا, انہوں نے 2014 میں اپروو کیا تھا موٹر وے سکھر سے حیدرآباد, 2014 میں. اب آپ یہ سوچیں 2014 کا اپرووڈ, پیسے اس کے لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے پیسے آئے, وہ لوگ کھا گئے. وہ نیب کا ریفرنس چل رہا ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس ملک کو ضرورت ہے ایک بہت قداور لیڈر کی. عمران خان صاحب کے دور میں FIA کتنا انڈیپینڈنٹ تھا؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے علاوہ, آپ جب مائنس بھی ہو گئے, آپ جب چلے بھی گئے, اس کے بعد تو میں کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ مطلب ہوا, ظاہر ہے انہوں نے کام کی الٹی سیدھی, جنہوں نے کیے وہ. آپ باقیوں کو کیوں چھوڑتے, باقیوں کو کیوں دیکھتے؟ میں جو ان کا DG رہا تھا, میرے خلاف انہوں نے 3 پرچے بنائے, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خلاف 3 پرچے بنائے تھے, اور بڑے انٹرسٹنگ ہیں, مذاق خیز ہیں, کہ 2004 میں اس بندے نے فلاں جگہ سے وہ کیا تھا, تو اس کا تم جواب دو آ کر کے. 2011 میں یہ ہوا تھا, 2014 میں یہ. تو میں تو بھائی اس وقت تو SP تھا. خواجہ آصف نے کبھی شکریہ ادا کیا آپ کا؟ نہیں, وہ کیوں شکریہ ادا کریں؟ آپ نے آرٹیکل 6 ان پہ نہیں لگایا تھا. نہیں, عمران خان صاحب کی خواہش تھی. ان کا شکریہ ادا کرنا, مطلب شکریہ اس لیے, بی بی کا بھی نام تھا اس میں میرا خیال ہے. جی ہاں, وہ تو عمران خان صاحب تو وہ تھے, مطلب وہ تو اپنے آپ کو محمد بن سلمان سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے جو میں کہہ دوں وہ ہو جانا چاہیے. زیادتی نہیں ہو رہی جیل میں اب؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرے, ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک جو کیس ہے جس کا آپ ڈسکس نہیں کر رہے, وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. جس دن فارن فنڈنگ کیس کھلا, اس دن آپ اومنی JIT کو بھول جائیں گے. اس دن بھول جائیں گے آپ کہ پیسے کس طرح استعمال ہوئے ہیں, خیرات زکوٰۃ کے پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں. اور جس دن یہ چیزیں کھلی تو آپ کو لگ پتہ چلے گا. آپ کو یہ فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے, یہ اس لیے نہیں چلنے دیتے, اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا. 7 سال تک اس کا نتیجہ باہر نہیں آنے دیا. میں تو آپ کو, اچھا, قاضی صاحب کے ریفرنس کے پیچھے ایگزیکٹلی کون تھا؟ تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں,
وہ مختلف بات کرتے ہیں, فروغ نسیم مختلف بات کرتے ہیں, عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ مختلف بات کرتے ہیں. آپ بڑے اہم اس میں کردار ہیں اس سارے سناریو میں. کیا تھا بیسیکلی؟ میں نے آپ کو بتایا نا, جو عمران خان صاحب ہے نا, ان کا ایک ہی پرابلم, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت سمجھتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. میں نے تو ہٹنا ہے نہیں, میں تو آیا ہوں, میرا رائٹ ہے اس ملک کو گورن کرنا, اور اپنے طریقے سے گورن کروں گا. کبھی کبھار ان کو لندن کی وہ بڑی اچھی لگتی تھی ڈیموکریسی, کبھی کبھار ان کو چائنا کا 1 پارٹی رول اچھا لگتا تھا, اور آئیڈیل ان کا محمد بن سلمان تھا. جس کی سوچ اتنی گڑبڑ ہو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بدتمیزی کو اور گالی گلوچ کی کو اپنے زبان کا وتیرہ بنا لے. میں تو اس زمانے میں انٹرویوز دیتا تھا جب یہ حکومت میں تھے, اس وقت مطلب جو ٹرول, شکر ہے میں ٹویٹر پہ اس وقت نہیں تھا, اب تو خیر ہوں ٹویٹر پہ, اب آ گیا ہوں, ظاہر ہے سیاست میں آیا ہوں تو ٹویٹر پہ ہوں, لیکن اس وقت ٹویٹر پہ میں اللہ کی پناہ. اچھا مطلب کوئی آپ نے دیکھا ہے ابھی, اور وہ بھی سرکاری پیسوں سے؟ کون پھر قاضی صاحب کے پیچھے اس وقت ایگزیکٹلی؟ میں یہ کہوں گا کہ بنایا کس نے؟ عمران خان نے. اپروول کس نے دیا؟ عمران خان نے. ذمہ داری اسی کی ہے. دباؤ میں نہ ہو کوئی. اچھا اگر عمران خان صاحب دباؤ, پرائم منسٹر کا دباؤ میں آ جاتا ہے تو پھر پرائم منسٹر بنا کیوں ہے؟ میں اس کے دباؤ میں نہیں آیا, نہیں بنتا تھا, نہیں بنایا, کوئی بھی کیسز نہیں بنائے, جو نہیں بنتے تھے نہیں بنائے. شاید آپ پہ دباؤ کی شدت انہوں نے کوئی اتنی نہیں ڈالی جتنا دباؤ ان پہ تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے دباؤ نہیں, اس کو کیا جوتے مارے تھے؟ اس کو کیا جوتے مارے تھے؟ اس کو کیا کوئی اس کو وہ جو کہتے ہیں کہ دھمکی دی تھی کہ ہفرائی کر دیں گے تمہیں؟ پھر پرائم منسٹر کیوں بنا؟ اگر یہ دباؤ اس نے ایک ایماندار, دیانتدار, خوددار جج کے خلاف اس نے پریشر میں آ کر کے بنانا ہے, پریشر میں آ گیا جی, اچھا جی قصور ہو گیا. میں نے آج تک اس چیز کو قبول نہیں کیا, میں تو چھوٹے لیول کے افسروں کی بات کرتا ہوں. تو سپریم کورٹ کا ایک جج ہے جو دیانتدار بھی ہے, ایماندار بھی ہے, اور امانت دار بھی ہے. اس کے اوپر اپنے, اور پھر اس کے بعد ٹرولز ان کی جو ان کی اور ان کی بیگم صاحبہ کی جو وہ کیا. اچھا میں ان کے خاندانی اس پہ نہیں جاتا کہ ان کے والد صاحب پاکستان کے بنانے والوں میں ہیں. تھوڑا سا بندہ یہ بھی کر لیتا ہے, پر سائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب یا تو پھر تمہارا دماغ نہیں ہے تو پرائم منسٹر بننے کا کیا حق ہے تمہیں؟ صرف اس لیے پرائم منسٹر بنتے ہو کہ 4 گالیاں دینے والے تمہارے پاس زیادہ ہے. مطلب یہی رائٹ ہے نا, اور کیا رائٹ ہے؟ اور پھر 9 مئی کرتے ہو آپ, 9 مئی کرتے ہو, اور وہی گالیاں, وہی مغلظات, یہ جو ابھی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں میاں والی ایئر بیس پہ, اور دوسرا جو بلوچستان میں جو اور ماڑا پہ شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے ان کے ٹرولز کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمیشہ آپ نے پوری زندگی کوشش کی کہ آپ کرپشن کے خلاف اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں. جس پارٹی میں آپ شامل ہوئے ہیں ان کے مخالفین بھی ان پہ الزامات لگاتے ہیں کرپشن کے, اور بے شمار چارجز ہیں کرپشن کے. تو آپ ان چیزوں کو پھر ڈیفینڈ کیا کریں گے پارٹی پالیسی کو لے کے؟ کیا کریں گے؟ میں ڈیفینڈ میں کیا کروں؟ این سی اے نے ڈیفینڈ کر دیا, ایک سرٹیفکیٹ کافی ہے نا, نیشنل کرائم ایجنسی UK, اس نے ڈیفینڈ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو دونوں کو اکوٹ کر دیا. اس میں ایک جملہ بھی لکھ دیا کہ جی پرائمری ایکیوز میں کچھ نہیں بنتا, اور کیا چاہیے. انہوں نے تو 3 نسلوں کا حساب دیا اپنا, تو یہ تو اپنا خود کا تو حساب دیں نا. اچھا پھر اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس ابھی کھلا نہیں, آپ لوگ بھول جائیں گے ساری انویسٹیگیشن جو آج تک ہوئی ہیں.
ساری جو انویسٹیگیشنز آج تک ہوئی ہیں، وائٹ کالر کرائم کا پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے یہ، وائٹ کالر کرائم کا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوگا کہ میں نے جو ریکوری کی تھی وہ 23 ارب تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ زیادہ ہوگی. تھینک یو سو مچ. میرا ریکارڈ بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.